صاحب گزارش ہے کہ کچھ لوگ مسلم لیگ نون کے سینئر کہتے ہیں سابق آرمی چیف اور ایک ڈی جی فیض صاحب آ کر قوم سے معافی مانگے جو 18 میں ہوا ہے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب بہت بڑی گرفتاری چاہتے ہیں۔ کیا یہ مسلم لیگ نون کی پالیسی ہے کہ وہ آ کے معذرت کریں یا ایز اے چند لوگوں کا اپنی رائے ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی سٹیٹمنٹ دیتی ہیں وہ اپنے اپنے جذبات ہیں، جذبات تو لوگوں کے ہیں ان کے متعلق، کیونکہ جو پروجیکٹ تھا عمران خان پروجیکٹ جو لانچ کیا گیا، اور یہ ان دو نے تو لانچ نہیں کیا، لیکن یہ تو ایک لمبی لائن ہے، اور جو اس وقت ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اب کیونکہ وہ پروجیکٹ اس طرح فیل ہوا ہے ان کا کہ جو پونے چار سال کی حکومت تھی وہ بالکل نائف ڈاؤن، بالکل اکانومی ہو یا گورننس ہو، آپ جو بھی آپ کہیں آپ اس کو بیل آؤٹ نہیں کر سکتے۔ جس طرح بزدار کو لگایا گیا اور وہاں پہ پنجاب کی گورننس تھی، وہ جس طرح معاملہ چل رہے تھے اس پہ جتنی بھی ہم کمنٹ کریں کم ہے، وہ بھی انہی کی کیا درا تھا۔ جو اکنامک پالیسی تھی، ہم نے شروع میں کہا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس چلے جائیں، آئی ایم ایف کے پاس چلے جائیں، 6 مہینے لگا دیے۔ جب 6 مہینے بعد گئے تو اس وقت شرائط جب ولنریبل اور اکانومی ہوگی تو وہاں پہ شرائط اور سخت ہوتی گئی۔ اچھا ران صاحب، آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، اگر وہ ایسے ہی تھے تو پھر ایکسٹینشن ان کو کیوں دی گئی؟ غالباً ان کے ایک شخصیت کے سسر تھے، آپ کی ایک پارٹی کے بہت بڑے رہنما ہیں، اکثر ان کے پاس جاتے تھے، تو کبھی انہوں نے شکوہ نہیں کیا کہ جناب اگر انہوں نے 2018 کے الیکشن میں نامناسب رویہ اپنایا ہے تو انہیں ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے تھی؟ کہیں یہ خیال نہیں آیا؟ نہیں بڑی صاحب، 1000 دفعہ کی ہے۔ اچھا، میں اگر رانا صاحب جان کی امان پاؤں تو رانا صاحب بڑے پیارے لگ رہے ہیں، آپ سے ڈر بھی بڑا لگتا ہے، رانا افضال صاحب ہمارے بھائی ہیں، ان سے بھی ڈر لگتا ہے۔ کب آزاد ہوگی ہماری جو سویلین اشرافیہ ہے؟ پروجیکٹ کے لیے کبھی ایک جا کے وہاں پہ ترلا کرتا ہے، کبھی دوسرا کرتا ہے، اور پھر ایک جب عذاب میں آتا ہے دوسرا مزے لے رہا ہوتا ہے، پھر پہلا عذاب میں آتا ہے تو دوسرا۔ تو یہ کہانی کچھ لگتا نہیں کوئی ویکنس ہے ہماری سویلین ایلیٹ میں؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بات ہے یہ تھوڑی سی آپ لوگوں کی طرف سے، آپ سے مراد ہے عوام ہیں، دوسرے ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، جب میاں نواز شریف صاحب نے ایک سٹانس لیا، آپ اس طرح نہ کریں کہ جی وہ بھی بھٹو بھی اس طرح فلاں بھی آیا وہاں سے، انہیں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، اور وہ اس راستے پہ چل پڑے جہاں پہ سویلین سپریمیسی کی بات کرتے تھے، ان کی پاسداری کی بات کرتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جس طرح قابو کیا گیا، جس طرح گئے بگئے ان کو نکالا گیا، جس طرح 99 میں ہوا، جس طرح جلا وطنیاں کاٹی، جیلیں کاٹی، ساری مسلم لیگ نون گرل ہوئی، کاف لیگ بن گئی۔ تو یہ معاملات جو ہیں جب تک ہم اس پیٹرن پہ نہیں جائیں گے کہ ہم ایک طرف جائیں، بات آپ کی درست ہے، ایک کرتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے ان کے پاس، دوسرا آتا ہے تیسرا چلا جاتا ہے ان کے پاس، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ عمران خان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب انیگورل سیشن ہوا، اسمبلی کا اجلاس ہوا پہلا، اس پہ کون سے لیڈر تھا؟ چاہے بلاول بھٹو تھا، چاہے زرداری صاحب تھے، چاہے شہباز شریف صاحب تھے، چارٹر اکانومی کی بات کی، یہ کہا جیسے تیسے جیسے بھی ہوا الیکشن ہو گئے ہیں، جو بھی الیکشن ہے ہم آپ بیٹھ گئے ہیں، آگے بٹھا دیا گیا ہے، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ تعاون کریں گے۔ کس نے کہا تھا کہ آپ اتنا دیوار کے اندر ہی چن دیں؟ کس نے کہا تھا کہ کرسیاں پھلانگ کے آپ ہاتھ ملانا بھی گوارا نہ کریں؟ دیکھیں، ہم انسان ہیں نا، آپ بٹی صاحب کتنا ہی مجھ سے پیار کریں، لیکن اگر میں آپ کو ایک دیوار میں چن دوں تو آخر کار تو انارکلی تو نہیں ہے آپ نا کہ آپ۔ لیکن رانا صاحب، مائی لاسٹ کویسچن ٹو یو یہ ہے کہ آج جو بھی کیفیت ہے آپ کے سامنے، میں زیادہ بات کیا کروں، اب بات یہ ہے کہ جو آج کیفیت ہے ایک پارٹی کی، تو رانا صاحب آپ بھی تو پولیٹیکل لیڈر ہیں، اگر آج if we let it go the way it's going on تو کیا ایک ہمیں سویلین اس کا حصہ ہوتے ہوئے ڈر نہیں لگتا کہ آج جو ادھر ہو رہا ہے کل جب ہمارے ساتھ ہوگا تو یہ کوئی تھوڑی سی یہ اس پہ ہمیں نظر ثانی نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں، نظر ثانی بالکل پولیٹیکل جو فگر ہوتے ہیں وہ بڑے فلیکسیبل ہوتے ہیں، جو صحیح پولیٹیشین ہوتے ہیں، اور ہم نے یہی کہا کہ ہم بڑے فلیکسیبل ہیں۔ اور سعد رفیق صاحب کا مجھے یاد ہے اسمبلی میں انہوں نے تقریر کی، عمران خان بیٹھا ہوا تھا،
تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ مت کام کرو، ایک وقت آئے گا جب آپ بھی ہمارے ساتھ آپ ٹرک پہ چڑھے ہوں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ آپ جن کے کندھے پہ چڑھے ہوئے ہیں، اور آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ بھی پھر کہیں گے کہ آئیں کٹھے چلے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب قاضی صاحب آپ کے ساتھ مطلب آپ کو چیزیں بتانا تو اس طرح ہی ہے جس طرح، لیکن مجھے بتائیں کہ جب ایک عدم اعتماد آ گیا، آپ چھوڑیں ایک کانسٹیٹیوشنل طریقہ تھا جس طرح بھی ہوا، جب آ گیا اگر یہ گریسفلی ایکسیپٹ کرتا اس وقت ہی ایک ڈیموکریٹک پوسچر ہوتا کہ جی ٹھیک ہے یہ انہی طریقہ ہو گیا ہے، تو میں بیٹھتا ہوں، اپوزیشن میں بیٹھا ہوتا، 150 ممبر تھا اس کا، ہمیں وہ وہاں بیٹھ کے جس طرح ٹیک آن کرتے، پھر ریزائن دیے، پھر یہ ہوا، پھر ہوا انسٹیبلٹی کریٹ کی رکھی، پھر اسمبلیاں صبح ہی توڑ دیں۔ اس پہ بھی تو آپ دیکھیں نا، ساری ایک نگاہ ڈالیں کہ کیا اوسٹ ہونے کے بعد بھی جو انہی طریقے سے نکالا ان کو، اس کے بعد بھی اگر کسی کے دماغ میں کوئی چیز نہ آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر رانا صاحب آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، بدقسمتی ہے کہ ہمارے سیاستدان تاریخ سے سیکھتے کچھ نہیں۔ احتساب کا عمل بھی جب کوئی جماعت آتی ہے مخالفین کو کچلنے کے لیے، صرف اگر لاسٹ میں آپ کابینہ میں تھے، آج کل پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہمیں لوپ میں نہیں لیا گیا اور ہمیں گارنٹی دی گئی تھی کہ 3 ماہ میں ان ایوری کنڈیشن الیکشن ہوں گے۔ کیا پیپلز پارٹی کو یہ نہیں پتا تھا کہ الیکشن آگے جا سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نون لیگ نے ہمیں ڈچ کیا اس معاملے میں؟ آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں وہ بڑے شروڈ، پولیٹیکلی بڑے شروڈ ہے، میں آپ کو بتاؤں جو پیپلز پارٹی ہے یہ ہر چیز پہ آن بورڈ تھے۔ جب گورنمنٹ تھی کیبنٹ میں میجر شیئر ان کا تھا، جو منسٹری سب سے زیادہ اہم منسٹری تھی ان کے پاس تھی، اور جو گالیاں کھانے والی منسٹری تھی، انرجی کی، پیٹرولیم کی، پاور کی، وہ ہمارے پاس تھی، فوڈ کی ہمارے پاس تھی۔ تو یہ میں آپ کو بتاؤں یہ چیزیں سبھی لوگوں کو پتہ ہے، لیکن جب یہ ٹائم آیا سینسس میں ان کے چیف منسٹر بیٹھے ہوئے تھے، ایک ایک چیز ڈسکس ہوئی، ان کو نہیں پتا تھا کہ آگ نوٹیفائی اگر ہو گیا یہ سینسس نوٹیفائی ہو گیا تو یہ کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ہے، آئین میں ایک دیا ہوا ہے کہ جب بھی ایک میں سمجھتا ہوں آج بھی ان کے ایک لیڈر ہمارے بڑے محترم ہیں، مجھے تو بہت عزیز ہیں، دوست ہیں، جو الیکشن کو ملے ہیں ان کے ساتھ، وہ دن بات کہ انہوں نے یہ بات کی اور آج ہر روز یہ بات بندی کریں، لیکن ٹائم شارٹ کر لیں، ٹائم شارٹ مجھے بتائیں کہ اگر نوید قمر صاحب یہ کہتے ہیں تو ان کو کیا میسج دے رہے ہیں ہم کہ جی ہم نے تو پولیٹیکلی ایک سٹانس لیا ہوا ہے کہ جی نہیں 90 روز میں کرائیں، لیکن اندر سے یہی میسج ہے کہ آپ ہلکا بندی کر لیں لیکن شارٹ ٹائم پہ کر لیں۔ آپ سمجھتے ہیں ان بریکیوں کو، وہ ڈسٹینس کر رہے ہیں اپنی اسکیئر ٹیکر سیٹ اپ سے کہ ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے یہ، لیکن معاملات یہ ہیں کہ اچھا وہ ہوتا ہے جو اگر ہم کٹھے اس کشتی میں سوار تھے تو اس کی رسپانسبلٹی لیں، اور وہاں سی سی آئی میں کونسل آف کامن انٹرسٹ میں جب یہ فیصلہ ہو گیا تو پھر اس کے بعد کسی بچے کو شک تھا کہ ڈیلیمیٹیشن ہوگی، اور ڈیلیمیٹیشن کا ہم ہاں ٹائم ہو سکتا ہے آگے پیچھے، ان کو جس طرح چیف الیکشن کمیشن کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم اس پہ غور کر سکتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم مزید اسکویز کر لیں، تو ڈیلیمیٹیشن تو ہونی چاہیے، اور اس کے بعد اگر ہفتہ 10 دن آگے پیچھے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، الیکشن بس کرانے پہ فوکس کریں، الیکشن ہونے چاہیے۔ رانا صاحب، اٹ واز سچ اے پلیجر ہیونگ یو آن دی شو۔